اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 261۔ اس میں پورا رکوع ہے تقریباً، بلکہ اس سے اگلا رکوع بھی اور اس سے آگے بھی آیت نمبر 281 تک تقریباً ملتا جلتا جو ہے یہ مضمون چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا مختلف انداز سے فضیلت ذکر کی ہے، اور اسی طرح مال خرچ کرنے کے طریقے کے حوالے سے کچھ بات فرمائی ہے، اور اسی طرح ان کے لیے اجر کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر کوئی مال خرچ کر کے باطل کر بیٹھتا ہے تو اس حوالے سے کچھ احکامات ہیں۔ تو اگر آپ حضرات کسی وقت اس کی تفصیل مزید جاننا چاہیں تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 260 سے تقریباً آگے 20 آیات جو ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے کچھ اس پر بات کرنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اجر کیا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ہمیں معاشی، معاشرتی اور اخروی لحاظ سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا اور آگے کچھ منتخب آیات ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس ایک دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، جو پیدا کرتا ہے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے دگنا بھی کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بہت وسعت والے اور علم والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بعد احسان نہ جتلائیں، تکلیف نہ دیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو پاکیزہ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو آگے بھی اسی طریقے سے متعدد آیات کے اندر یہی مضمون چل رہا ہے، اور اسی طرح آگے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 274 ہے، وہاں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپ کر اعلانیہ، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور ان پر بھی قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی رکوع میں آگے آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس طرح اگر ہم ان متعدد آیات کو اور ان 20 آیات کو پورا پڑھتے ہیں
ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر قیامت والے دن ہم اللہ کے خوف اور اس دن کے غم اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو دین تھا، زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات ان کے اندر بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت قارون کو جب کہا گیا تھا کہ آپ زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے، تو میں اللہ کی راہ میں کیوں دوں۔ اور اسی طرح بس اوقات پیغمبروں کو شرمندہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی گئی۔ خود پیغمبر علیہ السلام آئے تو یہ بھی کہا گیا کہ بھئی یہ تو آپ لوگوں سے مال لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت دونوں کی دونوں شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کا اور آخرت کے خوف سے بچنے کا یہ ذریعہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک بھی آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی تھی، تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت وہ جو اللہ کے راہ میں قربانی دیتے تھے، وہ جانور وغیرہ ذبح کر کے پہاڑی پہ رکھاتے تھے، وہاں سے کوئی آگ آتی تھی، جس کا مقبول ہوتا تھا اس کو جلا جاتی تھی، اور جس کا رد ہو جاتا تھا اس کو چھوڑ جاتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بالکل ابتدائی انسانیت کا زمانہ، جب ابھی تک انسان بھی تھوڑے سے تھے، شعور بھی تھوڑا سا تھا، معلومات بھی تھوڑی سی تھیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت نے یہ خیرات اور صدقے والی عبادت رکھی اور آج تک چل رہی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حکم بھی برابر درجے میں چل رہا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کثرت کے ساتھ اکٹھے آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان دونوں عبادات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور جب ہم احادیث کو اور قرآن پاک کی مجموعی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی وباؤں، مصیبتوں اور آفات کو ٹالنے کا باعث بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب صدقہ کہا جائے گا تو صدقے کا پہلا محور اور مرکز وہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے، جو صدقہ واجبہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہے، وہ ایک معنی ہے پاک کرنا اور ایک معنی ہے بڑھنا۔ تو جب ہم جس مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں برکت آتی ہے، وہ مال بڑھتا ہے، اور نمبر دو، وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بقیہ مال کو پاک کرنا ہوتا ہے یا مال کے اندر ہمیں ترقی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا مال پاک بھی کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ان کی رائے یہ تھی کہ جتنا بھی مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، اور اگر ہم اس مال کو بچا کر رکھتے ہیں تو وہ ہم ٹھیک نہیں کرتے۔ تو وہ لوگوں کو غصے کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ بھائی مال اللہ کے راستے میں نکالو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے وہ دینا ضروری ہوگا، اور باقی جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو ان کی ضرورت کے لیے دیا ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ سکتے ہیں، ضرورت سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کا حکم کے مطابق وہ زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ تو بہرحال اس آیت میں جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ کمثل حبۃ، کہ وہ اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین پہ ڈالنے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانہ ہو۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے اس کے لیے اضافہ بھی کر دیتے ہیں، بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اس تناظر میں بندے کو سوچنا چاہیے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا
اور اللہ رب العزت اس کو بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، تو اللہ کا بڑھایا ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ایک تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی نیکی مل رہی ہے، تو اگر ہم لگاتار تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن وہ کتنا بڑا اجر ہمیں مل پائے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو احادیث کے مجموعے ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کی وصولی اور پھر زکوٰۃ کی تقسیم وغیرہ کی تفصیلات احادیث میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو مختلف علاقوں کا ذمہ دار، متولی اور گورنر بنا کے بھیجتے تھے، تو انہیں ہدایات دیتے تھے کہ اس طرح آپ نے ان کا مال وصول کرنا ہے اور اس طریقے سے ان کا مال خرچ کروانا ہے۔ اس سے بھی اس بات کا احساس اور معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاں زکوٰۃ کا نظام یہ باقاعدہ ایک مقاصد میں سے تھا، اور حضور علیہ السلام کے جو ذمہ داران تھے وہ اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ جو ظاہری اموال ہیں ان کا مال، ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں سے وصول بھی کرنی ہے اور پھر لوگوں کے اندر خرچ بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے عام حالات میں دیکھیں، حالات میں غور کریں، تو کچھ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ مال جمع کر جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس بات کو خوشی سے گوارا نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے مد مقابل کچھ مسلمان وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے مال بھی دیا ہوتا ہے اور مال دینے کے ساتھ ساتھ انہیں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی کبھی ان حضرات کی گفتگو میں غور کریں، ان حضرات سے ملاقات کریں، ان کے مزاج کو سمجھیں اور ان کے احوال کو دیکھیں، تو مشاہدہ یہ بتائے گا کہ جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر سکون، اطمینان، ایک خوبصورت احساس موجود ہوتا ہے، اور جو مال دولت جمع کرتے کھاتے جاتے ہیں، رکھتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، تو عام طور پر بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس وہ سکون نہیں ہوگا، وہ طمانینت نہیں ہوگی، وہ خوبصورت احساس نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں تو جو اجر دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسی حیات طیبہ اور سکون، ایک دماغ عطا کرتے ہیں، ماحول عطا کرتے ہیں، ایک راحت اور سکون دل میں ڈالتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کے اندر ترقی کی رفتار، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کی مال میں ترقی کی رفتار کا تناسب بھی بڑے فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کی جو بڑھوتری کی رفتار ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو جو مال بچاتے ہیں وہ بھی اس لیے بچاتے ہیں نا کہ مال زیادہ ہو، تو اگر تھوڑا خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب ایک گندم والا آدمی ہے، اس کے بعد 10 بوری گندم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 10 کی 10 رکھنی ہے، ان میں سے میں نے کوئی بوری بھی بیج کے طور پر اگلے سال نہیں ڈالنی، تو ایک بوری بچا کر وہ پورے سال کی فصل خراب کرے گا۔ تو کسان یہ جانتا ہے کہ ایک بوری بطور بیج زمین میں ڈالنے سے میری 10-12 بوریاں اور نکل آنی ہیں، تو وہ بڑی خوشی سے وہ ایک بوری پھینکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہر دانے کے بدلے میں اتنے دانے اگنے ہیں۔ بالکل اسی یقین کے ساتھ جس ایس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ایک دانہ خرچ کریں اور اس سے 7 بالیاں اگے گی، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوگا تو 700 دانے۔ تو یہ بہت سمپل سی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی، عطا فرمائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے اور میں اس کی 2500 زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھ میں سے 2500 کم ہو گیا، بلکہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہو سکتا ہے مجھے 1 لاکھ ہی اور دے دے۔ تو 2500 خرچ کرنے سے اگر مال و دولت میں برکت ہوتی ہو تو اس میں کیا حرج ہے، کیوں نہیں اس میں خرچ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے مال کا اپنے کام آ جانا، تو جو لوگ بہت زیادہ مال حلال حرام اکٹھا کر کے بے تاشے جمع کر لیتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مال ان کے اتنا کام نہیں آتا، بس کہیں لگ گیا، مسئلہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا، اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، اور مصیبتیں آ گئیں، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، مقدمے پڑ گئے، ایسے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت باقی مال کی حفاظت فرماتا ہے،
یہ بھی آپ نے شاید تھوڑا بہت غور کیا ہو کہ عام طور پر جو اللہ کی راہ میں دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کم مصیبت اور مسائل اور ان چیزوں کے شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے. ان کا تھوڑا وہ مال زیادہ جو مال خرچ کرنے سے تھوڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک غریب آدمی جو عام طور پر اچھا مکان نہیں بناتا، اچھی گاڑی نہیں لیتا، اچھے اسباب نہیں لیتا، اچھا فرنیچر نہیں لیتا، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے راہ میں جانا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، حج کرنی چاہیے. تو اب یہ پہلے ہزاروں میں تھا، اب لاکھوں میں خرچہ ہے. ایسا انسان کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے راہ میں گیا ہو، مال خرچ کیا ہو اور واپس آ کر اس کے حالات تنگ ہو گئے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جو آدمی آج تک حج پر گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسے آئے کہاں سے تھے، گئے کہاں. میں الحمدللہ جیسے پہلے کھا پی رہا تھا ویسے ہی کھا پی رہا ہوں، جیسے پہلے رہا تھا ویسے ہی رہ رہا ہوں. یہ وہ مشاہدے ہیں جو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی فلسفے کی، دلیل کی اور کسی قسم کی کوئی شواہد کی، کوئی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں لوگوں سے. تو اگر حج عمرے پر جانے والا لاکھوں خرچ کر کے واپس آ کر بھی ماشاءاللہ ویسی بلکہ اس سے اچھی، بہتر اور خوبصورت زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والا بھی زکوٰۃ دے کر کبھی مال و دولت کی تنگی اور کمی کا شکار نہیں ہوتا. یہ صرف ہمارے دل کو سمجھانے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہوتے غریب ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی عام طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبھی بھوکے نہیں رہتے، پیاسے نہیں رہتے، تنگ دست نہیں ہو جاتے. ہاں، یہ دیکھا ہے کہ جو مانگتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، وہ بہت زیادہ مالدار ہونے کے باوجود بھی نہ خوشی ہوتی ہے، نہ چہرے پہ رونق ہوتی ہے، نہ بشاشت ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے اندر نہ باہر. اس لیے مال جو ہے نا وہ خرچ کرنا وہ مال کو بڑھاتا ہے اور کبھی بھی ہمارے مال کے اندر کمی نہیں آنے دیتا. اور ایک مشاہدہ اور ہے کہ آپ کبھی کبھی ایک غیر محسوس طور پر دل کے اندر ایک سکون، ایک خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے کہ اچھا وہ میں نے فلانے بندے کو پیسے دیے تھے نا، فلاں کو افطاری کرائی تھی نا، فلاں کو فروٹ لے کے دیے تھے، فلاں کو فلاں کیا تھا. تو وہ اس خیرات کی ایک بڑی ٹھنڈی سی، ایک میٹھی سی، ایک بڑی نفیس سی اور ایک بڑی غیر محسوس سی دل کے اندر ایسی خوشی خوشی سی آ رہی ہوتی ہے. اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بندے کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا تھا. اور اگر آپ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بہت ضرورت مند بندے کو آپ کچھ دے دیں، پھر بھول جائیں. شام کو یا کسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب ایک کیفیت سی محسوس ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ واقعتاً بھائی یہ وہ ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، ایک خاص قسم کے ایک ذوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. بس آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، بول کے نہیں بتا سکتے. تو بہرحال یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ اس سے جو لذت، جو فرحت، جو خوشی، جو اطمینان ملتا ہے وہ جانتا ہے جو خیرات کرتا ہے، یا پھر وہ جانتا ہے جو دیتا ہے کسی کو اس کے بدلے میں. ازواج مطہرات آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں اتنے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کچھ کھجور سے افطاری کر لی جاتی تھی، پانی پی لیا جاتا تھا. تو کیا تھا؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہیں آتا تھا؟ آتا تھا اور ٹھیک ٹھاک آتا تھا. اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کو بھی عطا فرما دیتے تھے. لیکن وہ پیغمبر کی بیویاں یہ سوچتی تھیں کہ آج تو دنیا میں ہمیں پیغمبر کا ساتھ ملا ہوا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اس کے لیے ہمیں پیغمبر والے اعمال کرنے ہیں. تو وہ حضور کا دیا ہوا وہ بہت جلدی سے خرچ کر کے فارغ ہو جاتی تھیں اور پھر اللہ کے آسرے پر بیٹھتی تھیں. اللہ رب العزت نے کبھی کسی زوجہ مطہرات کو بھوک سے نہیں نڈال کیا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پیغمبر کے گھر والے جن کا جنت میں جانا طے ہے اور پیغمبر کے ساتھ رہنا طے ہے، وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقامات کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راہ میں نبی کا دیا ہوا سارا لوٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ نبی کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں
کہ گھر میں کبھی فاقے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، افطاری تھی، افطاری کا وقت تھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اگلے دن اس طرح کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ان حضرات کے دل دماغ میں یہی بات تھی کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ہے بس یہ کسی سوالی کو دے دو، جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو خرچ کر لیا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر پیغمبر کی بیٹی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی نے کچھ جانا ہے، کچھ سمجھا ہے، اور کچھ ان کو اللہ سے چاہیے۔ تو ہم جو نبی کے امتی ہیں علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر نبی سب کچھ لٹا دیتا ہے، نبی کی ازواج سب کچھ اللہ کے راہ میں جھونک دیتی ہیں، خرچ کر دیتی ہیں، نبی کی اولاد خرچ کر دیتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ خرچ کرنے کے اندر خاص اجر ہے۔ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں، حج میں، عمرے میں وہ ہم سے کم نہیں تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ جانتے تھے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ تو تھا جس کی خاطر نبی بھی اپنے پاس کچھ نہیں بچاتے، یہاں تک کہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا، حضور علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ آج ہی خرچ کر دوں۔ ایک رات حضور علیہ السلام بڑے بے چین رہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ تکیے کے نیچے کچھ تھوڑا سا صدقے کا مال رہ گیا تھا، تو وہ پڑا حضور علیہ السلام کو بے چین کر رہا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنی یہ بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ ادا کر کے ملتا کیا ہے۔ تو دنیا، آخرت اور جنت کے بالا خانے، اس کا تو ہم سوال ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مال خرچ کر کے دیکھیں، دنیا ہی کے اندر مال کی برکتیں اور دل کی خوشیاں جس کی خاطر ہم ساری محنت اور کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نقد دے دیتے ہیں، اور اتنی صاف اور واضح دیتے ہیں کہ ہم کھلی آنکھوں سے خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے کا حالات کا، مزاج کا، اس کی سوچ کا، فکر کا، خوشیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اجر و ثواب ہے، تو اجر و ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا زیادہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ سورۃ البقرہ ہے جو احکام کی آیت ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا حصہ جو ہے نا وہ اس موضوع کو دیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اور جا بجا جو اگلے دن ہم نے آیت پڑھی تھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں فی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کا، والمحروم اور جو مال دولت کے لحاظ سے کم ہو، کمزور ہو اس کا۔ تو اس طرح جا بجا جو ہے وہ قرآن پاک میں اتنی کثرت کے ساتھ، احادیث میں اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف اجر و ثواب، جنت کے بالا خانے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اور ہمارے گناہوں کی بخشش، بلاؤں کا ٹالنا، دوسری طرف زندگی کی خوشیاں اور سکون، مال کے اندر برکت، مال کا اضافہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی انسان رش کرتا ہے کاش میرے پاس اتنا مال ہونا اور میں ایسے لوٹاؤں جیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ فضا کے اندر ہوا کو چلا رہے ہیں بے تحاشا اور ہر کے لیے۔ تو آپ کی یہ تمنا ہونی چاہیے کاش کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ صبح و شام تقسیم کرنے والے بندے جو ہیں عملے رکھے ہوئے ہوں، اور وہاں تک وہ اللہ کا دیا ہوا مال میرے توسط سے جا رہا ہو کہ نہ مجھے پتہ ہو کہ کس کو پہنچ رہا ہے اور نہ لینے والے کو پتہ ہو کہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوں گی، قبر میں کیا روشنی ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کا دل کتنا ٹھنڈا ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کہاں پر ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہوں گے کہ واہ بھائی واہ، میں نے بھی مال دیا تھا لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی اپنی طرف سے کمی نہیں کی۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب پوچھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اے صدیق کیا چھوڑ آئے ہو، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول بس اللہ اور آپ کا نام گھر میں چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا رکھایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے حریص تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کے قدموں میں مال نشاور کرنے کے لیے، کہ دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی سوئی اٹکی ہوئی اگر یہاں کھڑی رہ گئی اور وہ حضور علیہ السلام کے کام آ سکتی ہو تو میں وہ سوئی ڈھونڈ کر بھی پیغمبر کی خدمت میں جا کے رکھا ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں مال دے،
اور وہ مال دے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اللہ نے دیا ہے جب ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا دینے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بھائی یہ بندہ تو واقعتاً امانت دار ہے، میرا دیا ہوا آگے پہنچا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر اہتمام کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا سوال ہو تو آپ مناسب انداز سے کر سکتے ہیں۔ کل کسی نے ایک سوال کیا تھا دن میں مجھ سے، وہ سوال دہرائے ذرا۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی ہم گھر میں رہنے والی خواتین کیسے جان پائیں گی کون مستحق زکوٰۃ ہے یہ کون نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم بہت سارے معاملات اپنے مردوں کے حوالے سے چلاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی، اور ویسے انشاءاللہ ہم اس پر کل بات کرنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے اور اس کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ یہ کسی نے سوال کیا تھا استخارہ کے بارے میں کہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے کچھ بتاتا ہے، تو اس حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ ایک حقیقت ہے، اور استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، فال نکالنا نہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اتنی اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے سورۃ الفاتحہ یا قرآن کریم کی آیات۔ تو احادیث کی کتابوں میں وہ استخارے کی دعا موجود ہے، مذکور ہے، وہ یاد کر لینی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے، اور جو صاحب معاملہ ہو اسی کو اللہ کے سامنے نفل پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جو کام میرے ذہن میں ہے اگر میرے حق میں خیر ہے تو میرے لیے مقدر فرما دے، میرا دل اس کی طرف متوجہ فرما دے، اور اگر آپ کے علم کے مطابق میرے لیے وہ شر ہے تو یا اللہ مجھے اس سے دور فرما، اس کو مجھ سے دور فرما۔ اس کے بعد پھر آرام کرنا چاہیے، پھر اگلے دن دل میں جو اطمینان آ رہا ہو، جس چیز کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہی اشارہ ہے کہ یہ کر لو بس۔ باقی مارکیٹ میں استخارہ کروانا، استخارہ نکلوانا، اتنا ہدیہ، اتنا شکرانہ، پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ وہ ان کے حالات کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ سارے لوگوں نے مطلب ایک قسم کا فن بنایا ہوا ہے ٹیکنیکل طریقے سے۔ تو احادیث سے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی کوئی نہیں تھی، ایسا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں تھا جس میں ہندسے نکالنے ہوتے تھے، یہ احادیث میں یا صحابہ کرام کے مزاج میں نہیں ہے۔ بس اللہ سے خیر حاصل کرنے کی دعا مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کام اس کی طرف رجحان اور جھکاؤ زیادہ ہو رہا ہو، تو یہ مطلب ہے، اور اگر جس کے منفی پہلو زیادہ ذہن میں آ رہے ہوں تو اس کی طرف سے بچنے کا اشارہ ہوتا ہے، اور وہ کام جائز ہونا چاہیے، اور متبادل کے طور پر دو میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ناجائز بھی نہ ہو، اس سے بچنا ضروری ہے، اور ضروری بھی نہ ہو وہ تو کرنا ضروری ہے۔ تو جو دونوں طرح سے ٹھیک ہو اس میں سے ایک کون سا بہتر ہے، اس کے انتخاب کے لیے استخارہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ نفل ہے اور دعا ہے اور خود کرنی ہوتی ہے۔ یہ مختصر بات ہے، پھر کسی دن انشاءاللہ ہم اس پر پوری تفصیل سے دعا بھی آپ کو سکھائیں گے اور سارا طریقہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔